بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک انسان کسی دوسرے کے گھر جا کر زیادہ خوش رہتا ہے۔ ہر انسان تب تک سکون میں ہے جب تک اس سے بہت سی باتیں راز رہے۔ ہر انسان اپنی تکلیف کو خود بڑھاتا ہے، صرف چھپی ہوئی باتوں تک پہنچ کر سر پر دانے نکلنے لگے تو یہ دماغی کمزوری کی نشانی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد انڈے ہرگز نہ کھائے، اس سے جسم میں الرجی پیدا ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ سوتے وقت دل کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگے تو پیشاب کر لو اور چہل قدمی کر لے، گھبراہٹ فوری ختم ہو جائے گی۔ زیادہ سونے سے موٹاپا اور ٹینشن جلدی گھیر لیتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد جن بچوں کی شادی وقت پر نہیں ہوتی ان میں ڈپریشن، سٹریس اور نیند کی کمی جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہیں۔ بدن پر روزانہ سوئیاں چبھنا جادو کی واضح علامت ہے۔ چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جلدی سلا دیا کریں۔ بچوں کے دماغ کی گروتھ رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ بیری کا پھل کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کے زمانے میں اکثر لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ موٹاپا اور ٹینشن ہے۔ بوڑھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو اسپیول کا چھلکا پانی میں شامل کر کے کھا لیا کریں، پیٹ کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو قوت دیتا ہے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو۔ سمندری نمک کا لینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ ناظرین، زیادہ نہانے سے بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونف کا استعمال کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے انار دانے کی چٹنی کا استعمال کریں۔ جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے تو وہ کلونجی کا لیا کریں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے 7 باتوں کی وصیت کی: مساکین سے محبت کرنے اور مجھے ان کے قریب ہونے کی وصیت کی، اور یہ بات کہ میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں اور اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھوں، اور یہ کہ میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں اگرچہ وہ میرے ساتھ جفا کرے، اور یہ کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھوں، اور یہ کہ میں کڑوا سچ بھی کہہ دوں، اور یہ کہ اللہ کے معاملہ میں مجھے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہو، اور یہ کہ میں لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کروں۔ ناظرین، نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پانی پینے سے آپ کے گردے ہمیشہ صاف رہیں گے۔ روٹی پکا کر روٹی کے برتن میں ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا رکھ دے، اس سے سارا دن روٹی نرم و ملائم رہے گی۔ ناظرین، دیسی انڈے کی زردی 1 چمچ شہد میں ملا کر کھانے سے آنکھوں کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تیز نمک کھانے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ سٹرابری کھانے سے بچوں کی پیدائش بیماری اور خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ہچکی کی وجہ سے اکثر معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ نہار منہ اسپیول کا چھلکا پینے سے ہر قسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ جو انسان صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو دے، صبح پی جایا کرے، آپ کے بال گرنا بند ہو جائے گی، بال مضبوط بھی رہے گی اور وقت سے پہلے سفید بھی نہیں ہوگی۔ خواب میں اگر بکری نظر آئے تو جان لو کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن مسل دو، چہرے پر بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ کالے یرکان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرے۔ دارچینی کی لکڑی کو چبا لینے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جوڑ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ رات کو سوتے وقت چند بادام کھا لو، عمر بھر جوڑ مضبوط رہے گی اور جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔
گنڈیر یا چوسنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ چہرے کی سکن لٹک جائے تو دہی میں انار کا رس ملا کر چہرے پر لگا دے۔ ناظرین، سیدنا زید بن اسلم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت میں صرف اس کو داخل کرے گے جو جنت کی امید رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے صرف اس کو بچائے گے جو اس سے خوف کھاتا ہو، اور اللہ تعالیٰ صرف اسی پر رحم کرے گے جو رحم کرتا ہو۔ ناظرین، بکری کا دودھ استعمال کرنے سے آپ کینسر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ ادرک کی چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کدو کا پانی بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناپ میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں خارش نہیں ہوتی۔ نہار منہ بنی ہوئی سونف کھانے سے وزن اور پیٹ دونوں کم ہو جائے گے۔ ہفتے میں 2 بار مچھلی کھانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، لال ٹماٹر کھانے سے لیکوریا کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تیز نمک کھانا پسند کرتے ہیں ان کو خارش کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ گورا اور چمکدار کرنے کے لیے دہی میں ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ گنے کا استعمال دل کی بیماریوں کو روکتا ہے، سکن کو موئسچرائز کرتا ہے۔ کیلا رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ تاخیر سے ہضم ہوتا ہے۔ اس کا بہترین وقت دن کا ہے۔ لیموں میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے پرانی سے پرانی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو فاؤ کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جائے گا۔ ناظرین، ہمیشہ کے لیے جوانی چاہتے ہو تو پودینے کا پانی روزانہ پی لیا کرو۔ جن عورتوں کی ٹانگیں موٹی ہو جائے ایسی عورتیں روزانہ آدھا گھنٹہ چل لیں۔ کانوں کے اندر بادیان کے پھول استعمال کریں، یہ بدن کی جھل کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو فان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر مسل دو، درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، چہرے کو چمکانا ہے تو صابن بہت کم لگائیں، بلکہ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد چہرے کو سادہ پانی سے دھوئیں۔ دل کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے دہی ضرور کھا لیا کریں۔ کولیسٹرول لیول کنٹرول کرنے کے لیے لہسن کھا لیا کریں۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلنے کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانسی کے دوران منہ سے نکلنے والے جراثیم تقریباً 2 میٹر تک سفر کر سکتے ہیں؟ سیدنا برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازہ میں تھے۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر 2 زانوں بیٹھ گئے۔ راوی کہتے ہیں میں بھی مڑ گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر لیا۔ راوی کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیو، اس کی مثل عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، بس تم تیاری کرو۔ ناظرین، سیب کے ساتھ شہد کھانے سے دل مضبوط ہوگا۔ زکام کا مرض دور کرنا چاہتے ہیں تو گنے کے رس میں گڑ شامل کر کے پی جائے۔ ہائی بلڈ پریشر کو کم رکھنا چاہتے ہیں تو آلو بخارے کا جوس پی لیا کریں۔ شام کے کھانے کے بعد دانتوں کے درد کا پرابلم ہو سکتا ہے، اس لیے ہر کھانے کے بعد کیکر کی مسواک کر لیا کریں۔ بعض اوقات تیز گرم چائے کا گھونٹ پینے سے یا گرم چیز کھانے سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن کم کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا تھوڑی مقدار میں دودھ پئیں۔ اگر دودھ تھوڑی دیر کے لیے منہ میں روک دیا جائے تو اور بھی فائدہ ہوگا۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائے تو کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دے تاکہ خون کی گردش دوبارہ بحال ہو جائے۔ ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کچور کھا لیں۔ ناظرین، سیدنا حسن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عبادت اس طرح سے مصروف کرتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لاتے
تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پرانے مشکیزہ کی طرح ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ چنانچہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ ناظرین، اگر تھوڑا سا محنت و مشقت کر کے آپ جلدی تک جاتے ہیں تو روزانہ ایک سیب کھایا کریں۔ ہر قسم کی تھکاوٹ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد سونف کا دانہ چبا لیں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگایا جائے تو پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ ساگ میں مکھن ڈال کر کھا لیا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ بہرے سے اونچی آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پیئے، ورنہ اور زیادہ شدت سے الٹی آئے گی۔ ناظرین، اگر دماغی ٹینشن رہتی ہو تو پانی زیادہ پیئے، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ ایک کیلا ضرور کھلائے، ان کی ہڈیوں میں مضبوطی ہو جائے گی۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کرو، بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی اور نیند پرسکون آئے گی۔ اگر بوڑھے دکھائی دینے لگو تو روزانہ صبح بھگوئی ہوئی 2 انجیر کھاؤ اور چھوٹی مکھی کا شہد استعمال کرو، دوبارہ جوان دکھائی دینے لگو گے۔ زیادہ بے وقوف اور سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم لوگوں کو غنی بنا دیتا کہ تم میں کوئی فقیر نہ ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب لوگوں کو فقیر بنا دیتا کہ تم میں کوئی غنی نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ ناظرین، چینی کا استعمال رات کے وقت تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس کا بہترین وقت دن کا ہے۔ کیا آپ کو بدن کی اور اعصابی کمزوری ہے؟ کمزور افراد تھوڑا سا لونگ کا سکوپ دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ استعمال کر لو، کچھ عرصے کے بعد نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ اگر چہرے پر چاہیہ ہو تو ابلے ہوئے چکندر کھاؤ اور زیادہ سے زیادہ پانی پیو۔ اگر موٹا ہونا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور صبح کو نہار منہ کھا لیا کرو، چند دن میں موٹے ہو جاؤ گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں موجود مختلف وائرس کی وجہ سے ہر بار نزلہ زکام ہوتا ہے؟ اس لیے ہر بار مختلف علامات ہوتی ہیں۔ سر میں جوئیں پڑنا شروع ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل میں ہلدی شامل کر کے سر پر لگاؤ، جوئیں فوراً ختم ہو جاتی ہیں۔ آٹے کے اندر دیسی گھی اور ہلدی ملاؤ اور چہرے پر لگائیں، چہرے پر جھریاں نہیں آئے گی۔ اپنے روزمرہ کے کھانوں میں سلاد، گاجر اور مولی کا استعمال بڑھا دیں، کیونکہ ان کے کھانے سے آپ کی نظر اور معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ اگر گوشت اور ناک کی ہڈی بڑھ رہی ہو تو لال مرچوں میں سیب کا سرکہ پانی میں ملا کر پی لو، گوشت بڑھنا رک جائے گا۔ جس طرح اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ دماغ کے لیے مفید بھی ہوتا ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک ملا کر کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہرنیا کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ سیدنا ربیع سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے روبتی دلانے اور آخرت کا شوق دلانے کے لیے موت ہی کافی ہے۔ ناظرین، ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں بلکہ منافق ہونا ضروری ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو اور عرق گلاب سونگھ لیا کریں، انشاءاللہ سانس کی تکلیف ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ جسم میں کولیسٹرول کا مسئلہ ہو، شوگر ہو یا دل کی کوئی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لٹکے ہوئے پیٹ اور موٹاپے کا دشمن ایک پھل ہے، یہ اگر روزانہ کھایا جائے تو پیٹ ہفتے میں اندر جانا شروع ہو جائے گا، وہ ہے کچا لیمو۔ ناظرین، شہوت بڑھانے کے لیے ہلدی والے تیل کی بدن پر مالش کریں۔ سردی میں فالج اور ہارٹ اٹیک کی 2 بڑی وجوہات۔ لوگ اکثر پانی نہیں پیتے،
جس سے جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے اور خون جم جاتا ہے۔ سردی میں خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، لہٰذا سردی کے موسم میں گرم مشروبات اور نیم گرم پانی زیادہ استعمال کریں اور اپنے جسم کو گرم کپڑوں سے ڈھانپ کر رکھیں۔ بوڑھے افراد اور بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ جس نے ایک کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آئے وہ نہار منہ بادام اور سونف دونوں کو پیس کر ہم وزن مقدار میں آدھا چمچ پانی کے ہمراہ لے۔ اس سے ان کی جلد بوڑھی نہیں ہوگی اور ہمیشہ جوان نظر آئے گی۔ جن لوگوں کو بلم کی شکایت رہتی ہو وہ لوگ بینگن کی سالن کھایا کریں۔ بینگن بلغم خارج کرنے کے لیے بہت مفید ہے اور یہ دل کو تقویت دیتا ہے۔